السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ عمان۔ لاہور میں خواتین کی خفیہ کیمروں کے ذریعے سے نازیبا ویڈیوز بنانے کا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ 2 روز قبل لاہور میں ایک نجی ہاسٹل میں بچیوں کے واش روم سے خفیہ کیمرے برآمد کیے گئے، اور آج ایک بیوٹی پارلر سے خفیہ کیمرے برآمد کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے سے 20 خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئی۔ اس حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ خفیہ ویڈیوز، نازیبا ویڈیوز، فحش ویڈیوز یا پرسنل ویڈیوز جس میں خواتین اور بچیاں نیم برہنہ حالت میں ہوتی ہیں، اور ان کی ویڈیوز بنا کر یہ کہاں بیچی جاتی ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اس کالے گھنونے اور گھٹیا قسم کے دھندے میں ملوث ہے، اور کب کب کن کن شہروں میں یہ خفیہ کیمرے نصب کر کے خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر بیچی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیو چیزیں شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں لاہور سے۔ 2 روز پہلے لاہور کے ایک نجی ہاسٹل میں، وہاں کے واش روم میں عرصہ دراز سے خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ وہاں پر جو بچیاں ہاسٹل میں قیام پذیر تھیں، ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی جا رہی تھی، اور اس کا انکشاف اس طرح ہوا کہ ایک بچی نے اس جو خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے ان کو نیٹ سے کچھ طریقے دیکھ کے کہ کیمرے خفیہ نصب ہوتے ہیں اور ان کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، اس بچی نے جب واش روم میں جو کیمرے نصب تھے خفیہ، ان کو اسیس کر کے پکڑا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے چچا کو بتایا۔ اس نے اپنے چچا کو کمپلین کی کہ چچا، بڑی ہمت کی داد دینی پڑے گی اس بچی کی کہ جس نے یہ ہمت کی، ورنہ 20 لڑکیوں کو ان کی واش روم سے نیم برہنہ حالت میں ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا گیا تھا۔ لیکن اس بچی کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ اس نے جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یا جو اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، اس نے آواز بلند کی۔ اس نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے آ کے پھر ہاسٹل جو تھا وہاں کے مالک اور مالکن کے ساتھ یہ پرابلم شیئر کیا کہ جی ہماری بچی جو ہیں، ان کی اور دیگر بچیاں بھی ہیں، واش روم میں خفیہ کیمرے نصب ہے، ان سے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹال مٹول، انہوں نے کہا جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹال مٹول دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جا کر پولیس میں یہ کمپلین لکھ دی۔ لاہور ایسا شہر ہے کہ اس کو تعلیمی اداروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور میں تقریباً 5000 سے بھی زیادہ ہاسٹلز ہیں، اور ان میں زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ بچیوں کے ہاسٹلز کی ہے۔ لاہور کے 4-5 بڑے علاقے ایسے ہیں، جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور ریونڈ روڈ اور مزنگ اور اس طرح کے دیگر علاقے ہیں جن میں ہاسٹلز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ بچیوں کے ساتھ اس طرح خفیہ کیمروں کے ذریعے ان کی ویڈیوز بنائی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ فیصل آباد میں ایک نجی برانڈ کی جو کپڑوں کا برانڈ تھا، اس کا جو ڈریسنگ روم تھا اس میں بھی کیمرے نصب کیے گئے تھے، اور وہاں سے بھی مینیجر بھی ملوث تھا اور دیگر عملہ بھی ملوث تھا۔ سینکڑوں خواتین کی ویڈیوز بنائی گئی تھی کپڑے چینج کرنے کے دوران۔ اچھا، وہ بچی کے چچا نے جب درخواست دی تو پولیس نے پھر جا کر سرچ کیا اور وہاں سے خفیہ کیمرے برآمد کیے، اور اس متعدد ویڈیوز بچیوں کی عمریں کیا ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں 17-18 سال، 19 سال، 20 سال، 21 سال، یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، کالج میں پڑھ رہی ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، کوئی جابز کر رہی ہیں، تو وہ ہاسٹلز میں قیام کرتی ہیں۔ ان کے والدین کو، ان کی فیملی کو اعتبار ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی ہاسٹل میں جہاں بچیوں کو چھوڑا ہے، یہاں پر وہ محفوظ ہیں، ان سے رابطے میں بھی رہتی ہیں فیملیز۔ لیکن کیا ہوتا ہے
کہ ان بچیوں کو جو مجبوراً ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. بات پھر یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. ان بچیوں کی ویڈیوز کو بیرون ملک ڈالرز میں سیل کیا جاتا ہے. بہت ساری ویب پر نیوڈ ویب سائٹس ہیں, ٹک ٹاک پر بھرمار ہے, یوٹیوب پر بھرمار ہے, فیس بک پر بھرمار ہے. پاکستانی لڑکیاں ڈیش ایسے یہ وہ اس طرح کے آپ تھم نیل دیکھیں گے ان کے کہ ہاسٹل میں یہ ہوا. ساری سٹوریز جتنی ویڈیوز بنتی ہیں یہ ساری کی ساری باہر ڈالروں میں بیچی جاتی ہیں اور مہینے کے اچھے خاصے یہ لوگ ڈالر کماتے ہیں اپنی بچیوں کی ننگی تصویریں اور ننگی ویڈیوز بنا کر. یہ ظالم لوگ ان کو باہر کے ملکوں میں بیچتے ہیں. خاص طور پر ان کو انڈیا کی کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں پر ان کو بیچا جاتا ہے. اب جس ہاسٹل کو پکڑا ہے, جس کے واش روم میں بچیوں کی کپڑے تبدیل کرنے کی, نہاتے ہوئے کی, اس طرح غلیظ قسم کی اور گھٹیا گھنونے طریقے سے بچیوں کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا. 40 کے قریب طالبات اس ہاسٹل میں. یہ ایک ہاسٹل کی کہانی نہیں ہے, لاہور میں 20 ہاسٹلز ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے, FIA کی ذمہ داری ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاہور میں جتنے بھی ہاسٹلز ہیں بچیوں کے خاص طور پر ان سب ہاسٹلز کی تھورلی چیکنگ کریں اور ایک میکانزم بنائیں کہ جس کے تحت وہ ویڈیوز یا خفیہ کیمرے یا ان کے ساتھ جو بھی جبر زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, ان کو ٹریس آؤٹ کریں, ان ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. فیصل آباد میں 2018 میں لوگوں کو پکڑا, آج ان تک کسی کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا. پنڈی میں یہ واقعہ ہوا تھا آج سے 8-9 سال پہلے. کیا ہوا؟ بچیوں نے خودکشی کر لی. مجھے یاد ہے 12-15 سال پہلے کی بات ہے. کیفیز بہت زیادہ پاپولر تھے اور کیفیز میں لڑکی لڑکا آپس میں گئے ہیں, وہ نیٹ براؤزنگ وغیرہ کی انہوں نے, اس طرح وہاں پہ ڈیٹنگ پوائنٹ بن گئے آہستہ آہستہ نیٹ کیفیز کی خفیہ کیمرے لگائے ہوتے تھے. انہوں نے خفیہ کیمروں کے ذریعے بچیوں کی ویڈیوز بنائی اور ان ویڈیوز کو اپلوڈ کیا. نہ صرف اپلوڈ کیا, ان کی بچیوں کو بلیک میل کیا. مجھے یاد ہے, آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات یاد کر کے کہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی, اس بچی کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی, نیٹ پہ وائرل ہوئی, اس بچی نے خودکشی کر لی. اور بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. بے شمار بچی ہیں جو اس ظلم اور زیادتی اور جبر کو بتاتی نہیں ہیں صرف اس لیے کہ ان کی عزت کا ستیہ ناش ہو جائے. دوسری طرف آ جائیں آپ, پارلرز میں خواتین جاتی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب جاتی ہیں. کسی نے کٹنگ کرانی ہے, تھریڈنگ کرانی ہے, بال کٹوانے ہیں, مساج کروانا ہے, پیڈی کیور, مینی کیور, جو بھی اس طرح کی ٹریٹمنٹس ہیں ان بچیوں نے, خواتین نے, ہماری بہنوں بیٹیوں نے کروانی ہوتی. وہاں پر خفیہ کیمرے لگے, خواتین مساج کروا رہی ہیں اور ان کی خفیہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. یہاں پر فیصل ٹاؤن میں عروسہ بیوٹی پارلر وہ پکڑا گیا. ایک خاتون نے پکڑا ہے, وہ بھی کسی ریاست نے نہیں پکڑا, خاتون نے پکڑا ہے اور انہوں نے بڑے کیمرے میں بڑی سکرین میں اپنی تصویر دیکھ لی کہ جو وہ مساج کروا رہی تھی یا جو بھی ٹریٹمنٹ کرا رہی تھی وہ اس سکرین پہ چل رہا تھا. یعنی سڈنلی ایکسیڈنٹلی وہ انہوں نے پکڑا. 20 ویڈیوز برآمد ہوئی. کیا خواتین مساج کرا رہی ہیں, ظاہر ہے آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ یار میں پارلر میں جا رہی ہوں, وہاں سے میں نے ٹریٹمنٹ کرانی ہے, بال کٹوانے ہیں یا جو بھی کروانا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کی خفیہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہاں پر آپ جا کے کپڑے چینج کرتی ہیں, آپ کی ویڈیوز بن رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا. یہ ظلم ہے اور ایسے ظالموں کو سرے عام پھانسیاں دینی چاہیے کہ جو لوگوں کی بچیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. گھریلو خواتین جو پارلر پہ بڑا کمفرٹیبل ہو کے جاتی ہیں کہ ہم یہ جا رہے ہیں, ہم اپنا
ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں کسی بھی قسم، تو ان کو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک کے اوپر وہ اپنی ویڈیوز دیکھتی ہیں اور وہ حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ کب بنی، یہ کیسے ہوا. یعنی اس قدر گھنونا اور سنگین قسم کا یہ دھندا چل رہا ہے. لاہور میں خاص طور پہ 2 دن کے اندر یہ 2 بڑے واقعات ہوئے. ہاسٹل میں، بچیوں کے ہاسٹل میں واش روم میں خفیہ کیمرے، اور دوسری طرف پارلر میں خواتین کے مساج کرانے کی ویڈیوز. ظلم کی انتہا، ان خواتین کی زندگیاں برباد کرنے والا. کئی خواتین ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ فیصل آباد، راول پنڈی میں، لاہور میں خواتین نے، اسٹوڈنٹس تھیں بیچاری، وہ گھر سے پڑھنے کے لیے آئی تھی، ہاسٹلز میں تھیں، ان کی خفیہ کیمرے سے ویڈیو سامنے آئی، انہوں نے خودکشیاں کر لی. یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا، فیصل آباد میں ہوا ہے 2018 میں. برانڈ، اتنا بڑا کپڑے کا برانڈ، اس کے ڈریسنگ روم میں، ابھی بھی آپ چیک کریں، لاہور کے سارے ہاسٹلز خواتین کے چیک ہونے چاہیے. لاہور میں جتنے بھی ڈریسنگ روم ہیں خواتین کے، ان کی چیکنگ ہونی چاہیے. اگر 10,000 ڈریسنگ روم ہے، آپ کو کم سے کم 2,000 میں گارنٹی دیتا ہوں خفیہ کیمرے لگے ہوں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جاتی ہیں ڈریسنگ روم میں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے جب ان کی عزت برباد کر دی جاتی ہے. یہ بہت زیادہ سنگین صورتحال ہے اور بہت خوفناک صورتحال ہے، بڑی بھیانک صورتحال ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ خاتون ہے، ان کو چاہیے کہ اس پر نوٹس لیں اور بڑا سنگین قسم کا نوٹس لیں. اب وہ 40 بچیاں جو ہاسٹل میں رہ رہی تھیں جوہر ٹاؤن میں، پنجاب کے مختلف شہروں سے آئی ہیں. کوئی گجرات سے ہے، پاک پسند سے، اکاڑا سے، جھنگ سے، ملتان سے، پورے ملک سے آئی ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ان بچیوں کی ویڈیوز، واش روم میں آپ نے ویڈیو بنی ہے ان کی، اگر وہ آگے بیچ دی گئی ہیں، اپلوڈ ہو گئی ہیں، تو کیا بنے گا؟ کیا کوئی میکنزم ہے ہمارے ملک میں کہ اس طرح ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ایکشن ہے؟ ایف آئی اے کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور جو گینگ ہے، پوری دنیا میں یہ گینگ ہے، خواتین کی خفیہ ویڈیوز بنا کر ان کو نیٹ پہ ڈالروں میں بیچا جاتا ہے. آپ نیٹ پہ جائیں، آسانی سے آپ سرچ کریں، آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب بھرا پڑا ہے. خدارہ اس کو روکے. یہ ہمارے ملک کی بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. ان کی حیا کا معاملہ ہے، ان کے پردہ داری کا معاملہ ہے. وہ اعتبار میں جاتی ہیں، لیکن ایسا کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خفیہ ویڈیو بنائیں اور آپ کو سزا نہ ہو. یہ سزا لازمی ہونی چاہیے اور سر عام ہونی چاہیے. اور جو بچیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، جن کی ویڈیوز بنی ہیں، ان بچیوں کے نام صیغہ راز میں رکھنے چاہیے، ایف آئی آرز میں بھی نہیں درج ہونے چاہیے، خفیہ طریقے سے، اور بچیوں کی پرائیویسی کا خیال کرنا چاہیے. اب لاہور میں جتنے بھی ہاسٹل ہیں بچیوں کے، ان سب کی تھورلی چیکنگ ہونی چاہیے. یہ پیغام بھی ہے اور یہ درخواست بھی ہے اور یہ میسج بھی ہے کہ خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں کسی پر اعتبار نہ کریں اور احتیاط سے کام لیں. باہر جائیں، پارلر میں جائیں، ڈریسنگ روم میں جائیں، واش روم میں جائیں، احتیاط سے کام لیں، خود اپنے آپ کو محفوظ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی رائے ہے تو ہمیں ضرور اس رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.